سورج عدالت کے باہر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں آرو کے قتل کیس کی پوری فائل تھی، لیکن اس کے کانوں میں جج کے وہ الفاظ بار بار گونج رہے تھے کہ ثبوت کافی نہیں ہے، ثبوت کافی نہیں ہے، اس لیے کیس فی الحال بند کیا جاتا ہے۔ قانون پر سورج کا جو بھروسہ برسوں سے قائم تھا، وہ ایک پل میں ہی چکنا چور ہو گیا۔ وہ اندر سے بہت ٹوٹ گیا اور وہ فوراً پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچا اور اعلیٰ افسران کے سامنے کار ریکارڈز، گواہوں کے بیانات اور وہ تمام دستاویزات رکھ دی جو صاف بتا رہی تھی کہ آرو کی موت کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش اور قتل تھا۔ لیکن سسٹم اتنا مفلوج اور کرپٹ ہو چکا تھا کہ کسی افسر نے فائل کھول کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ایک بڑے افسر نے سرد لہجے میں کہا، سورج جی، جن لوگوں پر آپ الزام لگا رہے ہیں وہ بہت با اثر ہیں، ان کے خلاف کارروائی آسان نہیں، بہتر ہوگا یہ معاملہ یہی ختم کر دیں۔ یہ سنتے ہی سورج کا خون کھول اٹھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ لڑائی مجرموں سے کم اور اس کرپٹ سسٹم سے زیادہ ہے۔ وہ مایوس ہو کر اپنی سرکاری کوارٹر پہنچا۔ وہاں پر ہر طرف اس کی IAS کی تیاری کی کتابیں، میڈلز اور دیوار پر لگی اس کی نیم پلیٹ چمک رہی تھی جس پر لکھا تھا IAS سورج سنگھ۔ اسے آرو کی وہ باتیں یاد آئیں جب وہ کہتا تھا، بھیا ایک دن آپ IAS بنو گے اور اس سسٹم کو بدل دو گے۔ اسی وقت اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی محبت عشا کا چہرہ گھوم گیا، جس نے وعدہ کیا تھا کہ جب میں IPS بنوں گی اور تم IAS تو ہم دونوں مل کر کسی غریب کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن اگلے ہی لمحے آرو کی خون سے لت پت لاش اور ہسپتال کے بیڈ پر اور کوما میں پڑے اپنے بڑے باپ کا چہرہ دیکھ کر سورج کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے پوری طاقت سے IAS کی نیم پلیٹ اٹھائی اور زمین پر دے ماری، جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس نے اپنے تمام میڈلز، سرٹیفکیٹس اور کتابیں ایک جگہ جمع کیں، الماری سے پٹرول کی بوتل نکالی، ان پر پٹرول چھڑکا اور ماچس کی تیلی لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سورج کے خواب اور اس کی پرانی زندگی راکھ کے ڈھیر میں بدل گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ انتقام کے شعلے تھے۔ اس نے عہد کیا، جس سسٹم نے میرے بھائی کو انصاف نہیں دیا، اب میں اس سسٹم کا حصہ نہیں رہوں گا۔ اسی آگ کی لپیٹوں سے ایک دیانتدار آفیسر کا خاتمہ ہوا اور جنم ہوا اندرون کے سب سے خوفناک نام سورج دادا کا۔ اندرون کی سڑکیں اور سورج دادا کا خوف۔ گھر کو آگ لگانے کے بعد سورج سیدھا شہر کے قدیم شیو مندر پہنچا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ وہ بھگوان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور روتے ہوئے بولا، مہادیو، آج تک میں سچ کے راستے پر چلا، لیکن بدلے میں مجھے بھائی کی لاش ملی۔ اگر یہ قانون انصاف نہیں کر سکتا تو آج سے میں خود انصاف بنوں گا۔ اس رات کے بعد سورج نے اندرون کی سڑکوں پر قانون کا اپنے ہاتھ سے نفاذ شروع کر دیا۔ صبح اسے خبر ملی کہ شہر کے باہر کچھ گنڈے غریب کسانوں کی زمینوں پر زبردستی قبضہ کر رہے ہیں۔ سورج بلیک جیکٹ پہنے اکیلا وہاں جا پہنچا۔ گنڈوں کے سرغنہ جب اسے دھمکایا تو سورج نے سرد آواز میں کہا، پہلے میں قانون پر بھروسہ کرتا تھا، اب لوگ مجھ پر کریں گے۔ اگلے ہی چند منٹوں میں سورج نے اکیلے ہی ان تمام 10 مسلح گنڈوں کو مار مار کر آدمویا کر دیا۔ اس نے سرغنہ کو چیتونی دی، اگر دوبارہ کسی غریب کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اگلی بار ہاتھ نہیں سانسیں ٹوٹیں گی۔ شہر میں یہ خبر جنگل کے آگ کی طرح پھیل گئی کہ کوئی ایسا شخص آیا ہے جو پولیس سے پہلے انصاف کرتا ہے۔ غریب اسے اپنا مسیحا ماننے لگے
اور ظالم اس کے نام سے کانپنے لگے۔ دوسری طرف شہر کے ایک عالیشان بنگلے میں ایک کرپٹ وزیر اور گلاب سنگھ CCTV کیمرے کی فوٹیج دیکھ رہے تھے جہاں سورج گنڈوں کو پیٹ رہا تھا۔ وزیر نے پریشان ہو کر کہا کہ یہ لڑکا ہمارے لیے خطرہ بن رہا ہے، اسے ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن شاطر گلاب سنگھ مسکرایا اور بولا، نہیں، ابھی اسے اور طاقتور بننے دو تاکہ پورا شہر اس کے نام سے کانپے، پھر ایک ہی بار میں اس کی پوری دنیا تباہ کریں گے۔ سورج کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے خلاف ایک گہرا جال بچھایا جا رہا ہے۔ 1 سال گزر گیا۔ اندرون میں اب پولیس سے زیادہ سورج دادا کا حکم چلتا تھا۔ رشوت خوروں اور غریبوں کی زمین ہڑپنے والوں کو وہ سرعام سزا دیتا تھا۔ ایک رات سورج کو اپنے مخبر سے پتہ چلا کہ آرو کے قتل کیس کی فائلیں ایک وزیر کے اشارے پر غائب کروائی گئی تھی، اور غائب کرنے والے وزیر کا سب سے خاص آدمی ہے جس کا نام ابھی سامنے آنا باقی تھا۔ سورج نے قسم کھائی کہ جس دن اس کا نام پتہ چلا وہ اس کی آخری صبح ہوگی۔ ادھر ایک شاندار سرکاری تقریب میں پاسنگ آؤٹ پیریڈ ہو رہی تھی جہاں عشا شرما IPS کی وردی پہن کر اور میڈل جیت کر پاس آؤٹ ہو رہی تھی۔ عشا نے عزم کیا کہ اس کے لیے قانون سے اوپر کچھ نہیں ہے۔ اتفاق سے عشا کی پہلی پوسٹنگ اندرون شہر میں ہی ہو گئی۔ جیسے ہی عشا نے چارج سنبھالا، اس کے سامنے شہر کے سب سے بڑے مجرم کی فائل رکھی گئی جس پر لکھا تھا پوسٹ وانٹڈ سورج دادا۔ عشا نے جیسے ہی فائل کھولی اور پہلے صفحے پر سورج کی تصویر دیکھی، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دنگ رہ گئی کہ جو انسان کبھی قانون کا محافظ بننا چاہتا تھا وہ قانون کا سب سے بڑا دشمن کیسے بن گیا۔ سینئر افسر نے عشا کو حکم دیا کہ یہ انسان قانون کی نظر میں ہے اور اسے گرفتار کرنا تمہاری پہلی ذمہ داری ہے۔ عشا نے بوجھل دل سے کہا، میں اسے گرفتار ضرور کروں گی، لیکن پہلے یہ جانوں گی کہ وہ ایسا کیوں بنا۔ سورج کو جب معلوم ہوا کہ شہر میں نئی IPS عشا شرما آئی ہے تو اس نے عشا کی تصویر دیکھ کر گہری سانس لی اور افسوس سے کہا، کاش تم 1 سال پہلے آ جاتی عشا، تو شاید سورج ابھی زندہ ہوتا۔ اگلے ہی دن اندرون کے ایک سنسان علاقے میں غیر قانونی ہتھیاروں کی ایک بڑی ڈیل ہونے والی تھی۔ عشا اپنے پولیس فورس کے ساتھ وہاں چھاپا مارنے پہنچی اور دوسری طرف سورج بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ مجرموں کو پکڑنے وہاں پہنچ گیا۔ جیسے ہی دونوں کا سامنا ہوا، پورا ماحول ساکت ہو گیا۔ ایک طرف قانون کی وردی میں عشا کھڑی تھی اور دوسری طرف کالے کپڑوں میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والا سورج دادا تھا۔ دونوں کی آنکھیں ملی لیکن لب خاموش تھے۔ یہیں سے ان کے پیار اور فرض کی سب سے خطرناک جنگ کا آغاز ہونا تھا۔ انصاف کی جیت اور نیا آغاز کہانی تیزی سے اپنے انجام کی طرف بڑھتی ہے، جہاں سورج اور عشا کے مختلف راستوں کے باوجود آخرکار سچ کی فتح ہوتی ہے۔ گلاب سنگھ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور وزیر کا پورا کرپٹ نیٹ ورک دنیا کے سامنے بے نقاب ہو جاتا ہے۔ آرو کی موت کا سچ اور تمام ثبوت عدالت کے سامنے آ جاتے ہیں، جس سے برسوں کا دبا ہوا انصاف جیت جاتا ہے۔ سورج اپنے بھائی آرو کی تصویر ہاتھ میں لیے اس کی سمادھی یادگار کے سامنے کھڑا رو رہا تھا، لیکن یہ آنسو سکون کے تھے۔ اس نے کہا، آرو، میں نے تمہارے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کا وعدہ پورا کر دیا، اب میں چین کی سانس لے سکتا ہوں۔ عشا پیچھے سے آ کر اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ سورج سے کہتی ہے، تم غلط راستے پر ضرور چلے تھے۔ وہ سورج، لیکن تمہارا مقصد کبھی غلط نہیں تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس انتقام کی آگ کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ سورج عشا کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ اب لڑائی ختم ہو چکی ہے اور اب صرف ایک نئی اور پاکیزہ شروعات باقی ہے۔ دونوں آرو کی یادگار سے ایک ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں اور پس منظر میں ابھرتا ہوا سورج اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچ اور انصاف کی روشنی ایک دن ضرور جیتتی ہے۔